افغانستان خارجیوں یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے، وزیر اعظم کا دو ٹوک پیغام۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کو بھارت سپورٹ کر رہا ہے۔ دہشت گردوں کے سرغنہ اور سہولت کار افغانستان میں ہیں، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ بنوں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے دہشت گردی سے متعلق عام اور سطح کے اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف مزید مؤثر جواب دینے کے لیے جو ضروری انتظامی اور قانونی اقدامات کرنے پڑے وہ فوراً کریں۔ خارجیوں اور ہندوستان کی دہشت گرد پراکسیوں کی سہولت کاری اور معاملہ فہمی کی بات کرنے والا انہی کا اعلیٰ کار ہے۔ ایسے عناصر سے اسی زبان میں جواب دیا جائے گا جس کا وہ حقدار ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے زخمی جوانوں کی بنوں سی ایم ایچ ہسپتال میں عیادت کی۔ کور کمانڈر پشاور نے علاقے کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے جنوبی وزیرستان آپریشن میں شہید ہونے والے 12 جوانوں کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کی۔ پاک سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے مختلف آپریشنز میں 35 خوارج جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 10 سے 13 ستمبر کے درمیان خیبر پختونخوا میں 2 آپریشنز کیے۔ سیکیورٹی فورسز کے باجوڑ میں آپریشن کے دوران 22 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 12 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ بھارتی اسپانسرڈ خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہداء کو خراج عقیدت۔ فیلڈ مارشل سیلاب متاثرین کی آواز بن گئے۔ کہتے ہیں ریاست ہر سال سیلاب سے قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ فیلڈ مارشل کی متاثرین کی دوبارہ آباد کاری اور بحالی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا قصور اور جلال پور پیر والا ملتان میں قائم فلڈ ریلیف کیمپوں کا دورہ۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ بھی لیا۔ فیلڈ مارشل کو سیلاب کے دوران امداد اور ریلیف کے کاموں پر مکمل بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے سول انتظامیہ سے گفتگو میں گڈ گورننس اور عوامی ترقی پر زور دیا۔ سیلاب متاثرین کے مسائل حل کرنے میں سول اور فوجی اداروں کے ہم آہنگ تعاون کو اجاگر کیا۔ سیلاب سے بچاؤ کے لیے اقدامات کو تیز کرنے کی ہدایت۔ فیلڈ مارشل نے ریسکیو اور پولیس اہلکاروں کا حوصلہ بڑھایا۔ ریلیف آپریشنز میں اعلیٰ جذبے اور دن رات خدمات پر اہلکاروں کی تعریف۔ سیلاب زدگان نے بروقت مدد فراہم کرنے پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ دریائے چناب میں ہیڈ پنچنت پر بہت اونچے درجے کا سیلاب۔ اس شریف میں بڑی تعداد میں لوگ گھروں میں محصور۔ انخلا کے لیے مویشی بھی محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا مطالبہ۔ شجاع آباد میں دریائے چناب کے حفاظتی بند میں شگاف، پانی آبادیوں میں داخل۔ لوگوں کی اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی۔ جلال پور پیروالا میں انخلا آپریشن جاری۔ سیلاب نے موٹر وے M5 جلال پور انٹرچینج کو لپیٹ میں لے لیا۔ ایس پی صدر ختیجہ عمر کی کشتی پھنس گئی، دوسری بوٹ کی مدد سے باہر نکالا گیا۔ ہیڈ پنچنت پر پانی کا بہاؤ کم ہو کر 5,75,195 کیوسک پر آ گیا۔ وزیر قانون پنجاب ملک صہیب کنٹرول روم کا دورہ، پانی کے بہاؤ اور حفاظتی انتظامات پر بریفنگ لی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب علی پور کا دورہ، سیلاب متاثرین کے لیے ریسکیو آپریشن کا مشاہدہ، متاثرین میں خیمے تقسیم کیے۔ اساں اتنا ایسے تھا کوئی تمن نہیں پیا تھیندا سارے نال کیوں اتنا بھیا سارا یہ سب کو لوٹ گیا، کوئی چیز نہیں بچی، صرف تو اپنا کوئی سارے کو ریس کو کوئی سا کو کوئی نہیں چاہتا کئی شاید ساری بچ ونجے ہاں جڑے چاہ نہیں تھے سگے کیے چاہوں ہاں زندگیاں نو کہوں ہاں کہتے یہ سماج چاہوں ہاں۔ منہ زور سیلابی ریلوں نے جنوبی پنجاب میں تباہی مچا دی۔ ہزاروں خاندان بے سر و سامانی کے عالم میں بے گھر۔ کسی کو کیمپ ملا تو کسی نے چارپائیوں کے نیچے پناہ لی۔ بے یارو مددگار سیلاب زدگان بھوک پیاس سے نڈھال۔ سیلابی پانی جمع ہونے کی وجہ سے مختلف امراض پھیلنے لگے۔ بہاول نگر کی 160 کلومیٹر طویل دریائی بیلٹ سیلاب کی زد میں، سڑکیں سیلابی ریلوں میں بہہ گئیں، زمینی راستے منقطع۔ ملتان میں 4 لاکھ سے زائد افراد سیلاب سے متاثر ہوئے۔ جلال پور پیر والا میں پانی کی سطح تاحال کم نہیں ہو سکی۔ پانی خشک ہونے میں 2 ماہ کا وقت لگے گا۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے جدید ایئر لفٹ ڈرون متاثرین کو کھانا اور ادویات پہنچا رہے ہیں۔
पंजाब में तबाही फैलाने वाले सैलाबी रैले सिंध में पहुंच गए। कच्चा जेरे आब दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाई बेल्ट पर कच्चे के मकीन घरों में महसूर, राब्ता सड़कें मुनक़ता। नौशेरा फिरोज में बंद टूट गया। गांव खादिम और गांव अकबर बरोही में पानी दाखिल। तहसील काजी अहमद में 20 देहात जेरे आब आ चुके। 50 साल शख्स सैलाबी पानी में डूब गया। कोट डीजी में जमा सैलाबी पानी से अमराज फैलने लगे। कंट्रोल रूम के मुताबिक गुड्डू बैराज पर 24 घंटे के दौरान पानी के बहाव में 31,992 क्यूसेक का इजाफा। पानी की आमद 5,44,658 क्यूसेक रिकॉर्ड। सक्खर बैराज पर भी पानी की आमद बढ़ गई। 4,70,580 क्यूसेक का रैला। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पीडीएमए का दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर 15 सितंबर को इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट। सैलाब मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे, बिलावल भुट्टो का विजन उम्मीद की किरण है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुश्किल वक्त में आवाम का साथ दिया। आज भी गरीब, किसान और सैलाब मुतासरा खानदान अव्वलीन तरजीह हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ पैकेज का ऐलान ना होना अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी हर फोरम पर आवाम की आवाज़ बनेगी। ऐवानों में करारदादें लाकर मुतासरीन की बहाली को कौमी एजेंडा बनाया जाएगा। ज़रूरी शोबा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। सिंध हुकूमत किसानों को दोबारा अपने पांव पर खड़ा करने के लिए अमली इक़दामात कर रही है। दरियाई बेल्ट पर हर तरफ सैलाब से तबाही की दास्तानें। अहमदपुर शर्किया में सैकड़ों बेघर खानदान हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। मौजा, मखवाड़ा, इस्माइलपुर, बकापुर और झांगड़ा में हालात खराब। चिन्योट में सैलाब से सैकड़ों देहात तबाह, बेबस मुतासरीन परेशान। आरिफ वाला में मुतासरीन के लिए खुराक और जानवरों के चारे की किल्लत। बुजवात के 85 देहात को सियालकोट से मिलाने वाला वाहिद पुल सैलाबी पानी की नजर। आरजी पुल भी हैवी ट्रैफिक गुजरने से बैठ गया। इलाका मकीनों को आमदरफ्त में मुश्किलात। सुनो न्यूज मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन। आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज के नुमाइंदे हर जगह पहुंचे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज। अवामी मसाइल दिखाए और हुक्काम तक पहुंचाए भी। पाकिस्तान चीन की तहजीब और कल्चरल विजन की हिमायत करता है। सदर आसिफ जरदारी का चैंगडू में दूसरे गोल्डन पैंडा इंटरनेशनल कल्चर फोरम से खिताब। कहा, आर्टिस्टों की तख्लीकी सलाहियतें सरहदों की कैद से आज़ाद होती हैं। फ़न आलमी ज़बान है जो दूरियों को ख़त्म करती है। सकाफ़त, अमन, खुशहाली और मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए अहम पुल है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मेंबर पॉलिटिकल ब्यूरो और वज़ीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की मुलाकात। दो तरफा सियासी, इक्तिसादी और सकाफती तावन बढ़ाने पर बातचीत। सदर आसिफ अली जरदारी का सूबा सीचुआन में मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर। अदलिया को इंसाफ फराहम करने के सफर में चैलेंजेस का सामना है। खवातीन, बच्चों और पिसे हुए तबकात की इंसाफ तक रसाई बड़ा चैलेंज है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का मुजफ्फराबाद में जुडिशल कॉन्फ्रेंस गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब। कहा, अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की जरूरत है। शफाफियत और बरवक्त इंसाफ के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। साइलिन की दादरसी अव्वलीन तरजीह रहनी चाहिए। पानी का सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल बुनियादी इंसानी हुकूक की नफी। कोई फरीक सिंध तास मुआहिदे को यकतरफा मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में सिंध तास मुआहिदे और आबी बहरान के मौजू पर तकरीब से खिताब। कहा, सिंध तास मुआहिदा कानूनी तौर पर कायम और मौसर है। भारतीय इक़दाम से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर संगीन असरात मुरतब होंगे। आलमी सालसी अदालत ने मुआहिदे की कानूनी हैसियत और तनाज़ात के हल के तरीक़ाकार की तौसीक़ की। दोहा पर इसराइली हमले के बाद हिमायत पर कतर का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की तस्वीर एक्स पर शेयर की। कतरी अमीर ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। पैगाम में कहा, कतर हमेशा पाकिस्तान की यकजहती और ताउन को कदर की निगाह से देखता है।
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کی خطے کی صورتحال سمیت اہم امور پر گفتگو۔ اسرائیل کے بلا اشتعال اور غیر قانونی حملوں کی سخت مذمت۔ دوحہ میں کل ہونے والے OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم پیر کو قطر کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ شہباز شریف اسلامی ممالک کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ دوحہ پر اسرائیلی حملے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ اور قطری وزیر اعظم کی ملاقات۔ مشرق وسطیٰ کے لیے خصوصی امریکی ایلچی اسٹیو وٹکاف بھی شریک ہوئے۔ ملاقات میں دوحہ پر اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی صدر نے قطر پر اسرائیلی حملے پر ناراضی کا اظہار کیا۔ قطری وزیر اعظم نائب امریکی صدر JD وینس اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بھی ملے۔ اقوام متحدہ میں حماس کے بغیر مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی قرارداد منظور۔ جنرل اسمبلی نے سعودی عرب اور فرانس کی مشترکہ قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی۔ نیو یارک اعلامیے کے نام سے قرارداد کے حق میں 142 ووٹ آئے۔ امریکہ اور اسرائیل سمیت 10 ممالک نے مخالفت کی۔ 12 ارکان ووٹنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ حماس نے ہتھیار ڈالنے اور شہرکمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ 2 ریاستی حل پر 22 ستمبر کو بین الاقوامی سربراہی کانفرنس پر اتفاق۔ نیپالی صدر نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی۔ 5 مارچ کو عام انتخابات کرانے کا اعلان۔ عبوری حکومت کی سربراہ سشیلی کرکی نے حلف اٹھا لیا۔ کرفیو میں نرمی، عوامی اجتماعات پر پابندی ختم۔ پرتشدد مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد 51 ہو گئی۔ 1300 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔